أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا صدق الله العظيم. صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. نوکر ہاں پنج تن دا نوکر پنج دا منگتا میں آل دا ہاں منگتا میں آل دا ہاں خادم علی ولی تے زہرا دلال دا ہاں نوکر پنج دا سبحان اللہ پنج تردہ منگتا میں آل دا منگتا میں آل دا خادم علی ولی تے زہرا دلال دا نوکر میں پنج تردہ میری کیوں ہنیرا میری کبچ دسو ہووے گا کیوں ہنیرا دیوے میں پنج تن دے دیوے میں پنج تن دے گر اپنے بالدہ پنج تن دا پنج تن دا آلے آلے نبی دے صدقے اولاد جو ملی آلے نبی دے صدقے اولاد جو ملی پیارا لدا سکھا کے پیارا لدا سکھا کے اولاد پالدا نوکر پنج تردہ نوکر پنج تردہ اللہ تے میں نہیں ہاں باراں امام میرے میں نہیں ہاں بارا امام میرے چاہت انہاں دی اپنے دل وچ سنبھالدا نوکر پنج تردہ نوکر پنج تردہ مولا ناوی مشکل مولا علی دا ناوی مشکل کشائے یارو نعرہ علی دا لا کے دکھان ٹالدا نوکر میں پنج تن
دا نوکر پنج تن دا منگتا میں یار دا منگتا میں یار دا خادم علی ولی تے زہرا دلال دا نوکر پنج تن دا توصیف فخر ہے کو جہان در توصیف نو فخر ہے اکو جہان در توصیف نو فخر ہے اکو جہان اندر سگنے جو پنج تن دے سگنے جو پنج تن دے ہونا دنال دا نوکر پنج تن دا نوکر پنج تن دا نوکر پنج تن دا توصیف نو فخر توصیف نو فخر ہے اس کو جہان توصیف نو فخر ہے ایک کو جہان اندر سگنے جو پنج تن دے سگنے جو پنج تن دے ہونا دلال دا پنج تن دا پنج تن دا نوکر پنج تن دا سبحان اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ آج کی پرنور محفل پاک بسلسلہ یوم وصال حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایوان سائن میں انعقاد پذیر ہے۔ اس محفل کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ محفل اس نعت خوان اول کی یاد میں منائی جا رہی ہے جنہوں نے حضور علیہ السلام کے سامنے سب سے پہلی نعت کہی اور آپ کو سنائی اور آپ نے وہ نعت یاد رکھی۔ سبحان اللہ۔ سرکار نے وہ نعت یاد رکھی اور اس کا اظہار فرماتے تھے آپ۔ بلکہ ایک دفعہ مدینہ طیبہ میں قحط کی صورتحال تھی تو اہل مدینہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قحط کی صورتحال ہے اور بہت پریشانی ہے خشک سالی کی وجہ سے، تو آپ دعا فرمائیں۔ آقا علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے۔ آپ نے جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ابھی آپ نے چہرہ انور پر ہاتھ دوبارہ مس نہیں کیے تھے کہ بادل آ گئے اور ایسا برسے کہ برستے چلے گئے۔ تو جب کچھ دن اسی حال میں گزرے تو اہل مدینہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب تو بارش کی بہت جو شدت ہے وہ زیادہ ہے اور ہمیں جتنی ضرورت تھی اس سے زیادہ یہ برس چکی ہے، آپ دعا فرمائیں۔ لیکن پہلی جو بات تھی جو میں کر رہا تھا اس کے حوالے سے یہ تھا کہ جب آپ نے چہرہ اقدس پر وہ نورانی بسم اللہ والے ہاتھ
ٹھہرنے کے بعد ارشاد فرمایا جب بادل آ گئے اور برسے اور خوب برسے کہ کسی کو وہ رات یاد ہے جو میرے چچا نے میرے لیے کہی تھی؟ سبحان اللہ. تو حضرت علی کرم وجہ کریم مولا کائنات آپ کی بارگاہ میں موجود تھے. انہوں نے اس کی یاد بولا وجہ تو آپ نے کہا بالکل وہی بات میں یہی بات ہوں. تو یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کی ثنا گوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کی. سب انبیاء کرتے رہے لیکن امت میں سب سے پہلے امتی نے جسے سب سے پہلے امتی ہونے کا بھی شرف ہے جسے چھپایا جاتا ہے. آج ایمان کا اعلان نہ کرنے سے یہ تو نہیں ہوتا کہ اس کو آپ ایمان سے خارج سمجھیں. یہ بھی ضروریات دین میں سے نہیں ہے کہ آپ اگر کوئی اعلان ایمان نہیں کرتا تو اس کا ایمان ہی تسلیم نہ کیا جائے. حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا ایمان حضور علیہ السلام کی حفاظت کے لیے چھپایا ہوا تھا. آپ کو اپنی زندگی کی کوئی فکر نہ تھی. آپ شیخ بتا تھے, سردار بتا تھے, سب سردار آپ سے ڈرتے تھے, لرزاں تھے. آپ کو اپنی زندگی کا کوئی معاملہ نہیں تھا. لیکن وہ آغوش رافت جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی گود قرار دیا ہے وہ حضرت ابو طالب ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الم یجدک کا یتیمن فآوا, جب ہم نے آپ کو یتیم پایا تو اپنی آغوش رافت میں لے لیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو جو اہل ایمان, اہل ایقان, مفسرین کرام ہیں, انہوں نے اکثریت نے یہ اس بات کی اس تفسیر میں, اس آیت کی تفسیر میں کہا ہے کہ اس آغوش رافت جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی گود قرار دیا ہے وہ حضرت ابو طالب کی گود ہے. سبحان اللہ. وہ کس کی گود ہے؟ حضرت ابو طالب علیہ السلام کی گود ہے. تو یہ ہے اس ہستی کی بات جس کا آج ہم یوم وصال منا رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ تمام اہل اسلام کو ان سے محبت کی توفیق عطا فرمائے. اور آپ نعت رسول مقبول کے لیے حافظ مجدد علی تشریف لاتے ہیں. حافظ مجدد علی یار دوسرا سیٹ لگا لو اگر یہ نہیں چاہتے. ادھر چلے ادھر بات چیت. جی سر. ایسے کھول مانا دوسرا
ਸਾਰੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ ਪੜ੍ਹਨ ਬਹੁਤ ਸਪੀਕਰ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਬੰਦ ਕਰੋ ਸਪੀਕਰ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦਾ ਨੰਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਵੈਸੇ ਹੀ ਸਭ ਬੜੇ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਧੀਮੀ ਬਾਤ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਫਿਰ ਬੈਠਣਾ ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਚਲੋ ਇਦਾਂ ਹੀ ਬੈਠਣਾ माशाअल्लाह सुभान मेरे मौला करम होवे मेरी पूरी दुआ होवे मेरे मौला करम होवे मेरी पूरी दुआ होवे करा मिलाद में जिथे मिलाद में जिथे घर मैनू अता होवे मौला करम होवे मेरी पूरी दुआ होवे मैं अपने बेड़े विच सरकार दी महफिल सजानी है मैं लंगर वंड के ते अपने दिल दी रीज लानी है मेरे मौला ता मैनू मेरे मौला ता मैनू विलंगर बेबहा होवे मेरे मौला करम होवे मेरी पूरी दुआ होवे माशाअल्लाह सुभान अल्लाह है करना जिक्र पंज तन दा ते नाले चार यारां दा है करना जिक्र पंज तन दा ते नाले चार यारां दा ओ घर मौला मिले जिथे रवे डेरा बहारां दा सजावा नात दी महफिल सजावा नात दी महफिल ते पूरा दिल दा चाह होवे मेरे मौला
صدا محفل سجاواں میں درودات سلام دی صدا محفل سجاواں میں ہر ایک عاشق دے پیراں ہیٹ پلکاں نو وچھاواں میں او کلی دے جتھے ہر دم او کلی دے جتھے ہر دم تیرائی تذکرہ ہوئے سبحان اللہ کرم ہوئے میری پوری دعا ہوئے سبحان اللہ ماشاء تیرے اللہ محبوب دے نادا میں پرچم چھت تے لانا ہے تیرے محبوب دے نادا میں پرچم چھت تے لانا ہے تیرے محبوب دا جشن ولادت میں منانا ہے کرم ہو بیت ساجد دی کرم ہو بیت ساجد دی پوری التجا ہوئے کرم ہوئے میری پوری دعا ہوئے تیرے محبوب دے نادا میں پرچم چھت تے لانا ہے تیرے محبوب دے نادا میں پرچم چھت تے لانا ہے تیرے محبوب دا جشن ولادت میں منانا ہے کرم ہو بیت ساجد دی کرم ہو بیت ساجد دی پوری التجا ہوئے میرے مولا کرم ہوئے میری پوری دعا ہوئے ماشاء اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ تھے ہمارے شہر کے بہت خوبصورت ثنا خوان رسول جناب حافظ مجدد علی صاحب. یہ بھی نئی دریافت ہیں اور بڑے اچھے بہت پیار والے یہ دوست ہیں میرے. یہ اخلاص والے اصل بات ہے. موضوع کی مناسبت سے منقبت بحضور حضرت ابو طالب علیہ السلام پیش خدمت ہے. جو شاعر ہوتا ہے نا اسے سارا گانے سے کچھ فائدہ نہیں ہوتا. آپ کے سارا گانے سے جب آپ داد دیتے ہیں تو اس کو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اس کی بات سمجھی گئی ہے اور پہنچ گئی ہے. سبحان اللہ. اور یہ تو اس بارگاہ میں ہدیہ عقیدت ہے جنہوں نے سب سے پہلے نعت کہی ہے. سبحان اللہ. اور الحمدللہ آج کی ہماری اس محفل کی زینت سادات کرام ہے. سبحان. اور یہ بہت بڑی خوش قسمتی کی بات ہے. حضرت میرے والد گرامی بابا جی سرکار رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جس محفل میں ایک سید زادہ بھی ہو تو اس محفل کی قبولیت کے لیے یہی بات سب سے بڑھ کے ہے. اور یہاں تو ماشاءاللہ 3 سید زادے اب موجود ہیں. تو پیش خدمت ہے کہ رسول پاک کی نصرت رہے کرتے ابو طالب. رسول پاک کی نصرت رہے کرتے ابو طالب. صدا تھے آپ کی الفت کا دم بھرتے ابو طالب. سبحان اللہ. اور شجاعت میں بنو ہاشم زمانے بھر میں یکتا تھے. یکتا ہے. شجاعت میں بنو ہاشم زمانے بھر سے یکتا تھے تو مکہ کے شریروں سے کہاں ڈرتے ابو طالب. مکہ کے شریروں سے کہاں ڈرتے ابو طالب. رسول اللہ سے اپنے بچوں سے بڑھ
کر محبت کی، واہ واہ سبحان اللہ، رسول اللہ سے اپنے بچوں سے بڑھ کر محبت کی، ہمیشہ آپ کی تھی جان سے بڑھ کر حفاظت کی، سبحان اللہ، وہ بڑھ کے اپنے بیٹوں سے نبی سے پیار کرتے تھے، سبحان اللہ، وہ بڑھ کے اپنے بیٹوں سے نبی سے پیار کرتے تھے، نبی سے اپنی الفت کا سدا اظہار کرتے ہیں، بچشم لطف وہ سرکار کا دیدار کرتے تھے، سبحان اللہ، بچشم لطف وہ سرکار کا دیدار کرتے تھے، محمد سب سے پیارے ہیں وہ یہ اقرار کرتے تھے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، محمد سب سے پیارے وہ یہ اقرار کرتے تھے۔ شرف یہ خاص ابو طالب کے حصہ میں ہی آیا تھا، شرف یہ خاص ابو طالب کے حصہ میں ہی آیا تھا، کفالت کے لیے تھا منتخب آقا نے فرمایا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور جہاں بھر میں یگانہ اس لیے ان کی وفا ٹھہری، جہاں بھر میں یگانہ اس لیے ان کی وفا ٹھہری، ابو طالب کی ہے آغوش آغوش خدا ٹھہری، سبحان اللہ، سبحان اللہ، آغوش خدا، علم یجد کا یتیمن بابا، ابو طالب وہ بڑھ کے جہاں بھر میں یگانہ اس لیے ان کی وفا ٹھہری، ابو طالب کی ہے آغوش آغوش خدا ٹھہری، اور ابو طالب کی نعت پاک ہی پہلی ثنا ٹھہری، سبحان اللہ، بخاری کی روایت ہے سبحان اللہ، کہ سب سے پہلے نعت مومنین میں سے حضرت ابو طالب نے کہی ہے، جہاں بھر میں یگانہ اس لیے ان کی وفا ٹھہری، ابو طالب کی ہے آغوش آغوش خدا ٹھہری، ابو طالب کی نعت پاک ہی پہلی ثنا ٹھہری، ابو طالب کے دروازہ پہ جب ہی تو بقا ٹھہری، وہی ہے، وہ مرنے والے نہیں ہیں، ابو طالب کے دروازہ پہ جب ہی تو بقا ٹھہری، بلایا اہل مکہ کو طعام ذوالعشیرہ پر، پیام حق سنانے کو بنا مکتب انہی کا گھر، بیان حق سنانے کو بنا مکتب انہی کا گھر، اور ابو طالب کی یکتائی مسلم ہے محبت میں، وہی ان سے زیادہ محبت کرنے والا جو آپ کے مخالفین بھی ہیں، جو نہیں بھی مانتے وہ یہ بات ضرور مانتے ہیں، جو آپ کو کسی اور وجہ سے اپنی کسی وجہ سے اپنی ذہنی کسی قباحت کی وجہ سے آپ کی ذات کو آپ کی شخصیت کو تسلیم نہیں کرتے، لیکن وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے آپ کی یگانہ محبت کو ضرور تسلیم کرتے ہیں۔ ابو طالب کی یکتائی مسلم ہے محبت میں، ابو طالب کی گزری عمر آقا کی سیانت میں، یہی سب سے زیادہ ہیں رہے آقا کی صحبت میں، سبحان اللہ، یہی سب سے زیادہ ہیں، یہی صحابی بڑے ہیں، یہی سب سے زیادہ ہے رہے آقا کی صحبت میں، رسول پاک خوش رہتے تھے بس ان کی معیت میں، مجھے مل جائے بس آپ خوش ہیں، رسول پاک خوش رہتے تھے بس ان کی معیت میں، سبھی اہل وفا ان کی وفا کو یاد کرتے ہیں، سبھی اہل وفا ان کی وفا کو یاد کرتے ہیں، ابو طالب کے ذکر خیر سے دل شاد کرتے ہیں، ابو طالب کے ذکر خیر سے دل شاد کرتے ہیں، رسول پاک کو کھانا وہ ہاتھوں سے کھلاتے تھے، سبحان اللہ، رسول پاک کو کھانا وہ ہاتھوں سے کھلاتے تھے، رسول پاک کی مرضی سے ہی وہ آتے جاتے تھے، رسول پاک کی مرضی سے ہی وہ آتے جاتے تھے، شریروں کے ہر ایک آزار سے ان کو بچاتے تھے، ہمیشہ دے کے پہرا مصطفیٰ کو وہ سلاتے تھے، ہمیشہ دے کے پہرا مصطفیٰ کو وہ سلاتے تھے، ابو طالب کا حجرہ مسکن محبوب ٹھہرا ہے، ابو طالب کا حجرہ مسکن محبوب ٹھہرا ہے، رسول پاک کو بس یہ چچا مطلوب ٹھہرا ہے۔ جب پوچھا گیا کس چچا کے ساتھ جانا پسند فرمائیں گے تو آپ نے اپنے دادا حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اے دادا جان میں اپنے چچا ابو طالب کو پسند کرتا ہوں، ان کے ساتھ بس ابو طالب کا حجرہ۔ ایک اور بات بھی ضمناً کہ حضرت ابو طالب
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ حجرہ مقدسہ ہے جس میں حضور علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے. یہ ولادت بھی اسی گھر میں ہوئی ہے. اور حضرت ام ہانی جو کہ حضرت ابو طالب کی بیٹی ہیں ان کے گھر سے معراج ہوئی ہے. معراج پر ان کے گھر سے گئے ہیں. میلاد بھی اسی گھر میں ہے اور معراج بھی وہی سے ہے. ابو طالب کا حجرہ مسکن محبوب ٹھہرا ہے. ابو طالب کا حجرہ مسکن محبوب ٹھہرا ہے اور رسول پاک کو بس یہ چچا مطلوب ٹھہرا ہے. سبحان اللہ. اور ابو طالب کے غم میں مصطفیٰ آنسو بہاتے تھے. غم دل اپنے پیارے مصطفیٰ سب کو سناتے تھے. نبی کے عشق اصحاب نبی کو بھی رلاتے تھے. جہاں والوں کو ساجد بات یہ دل کی بتاتے تھے. ابو طالب کی نصرت کا رہا ہم پر صدا سایہ. ابو طالب کے ہوتے غم کوئی ہم تک نہیں آیا. اور جب آپ کا وصال ہوا تو اس سال کو حضرت خدیجہ الکبریٰ کا بھی وصال ہوا. آپ نے عام الحزن یعنی غم کا سال، غم کا 3 دن ہے سوگ کے، یہ پورا سال ہی غم کا. یہ محبت دیکھی جائے کس سے محبت ہو رہی ہے. ابو طالب کے غم میں مصطفیٰ آنسو بہاتے تھے. غم دل اپنا پیارے مصطفیٰ سب کو سناتے تھے اور نبی کے عشق اصحاب نبی کو بھی رلاتے تھے. جہاں والوں کو ساجد بات یہ دل کی بتاتے تھے. ارے ابو طالب کی نصرت کا رہا ہم پر صدا سایہ. ابو طالب کے ہوتے غم کوئی ہم تک نہیں آیا. ابو طالب کے ہوتے کوئی غم ہم تک نہیں آیا. وما علینا الا البلاغ. آپ تشریف لائیں گے ہمارے شہر کی زینت اور حضور بابائی سرکار حضرت علامہ سائن چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے محبوب ثناگو جنہوں نے بہت محافل میں ان کے قربت میں ان کی معیت میں ثنا خوانی کی ہے. میری مراد صاحبزادہ سید تجمل حسین کی رانی شاہ صاحب سے ہے اور وہ حضرت ابو طالب کے حضور اپنا تراجہ کی تشریح کریں گے کہ پہلے نعت سنا دیں گے بعد میں بابا جی کی پہلے نعت. آپ پہلے نعت پڑھیں دوسرے وقفے میں آپ پھر منصبت پیش کریں. صلی اللہ علیہ وسلم. سب حضرات پڑھیے صلی اللہ علیہ بڑی خاص نوبل ہو رہی ہے. یہاں وہ تم سے پڑھتا نہ وہ گر جہاں میں پیدا میرا تاجدار ہوتا. نہ وہ گر جہاں میں پیدا میرا تاجدار ہوتا. نہ وہ گر جہاں میں پیدا میرا تاجدار ہوتا. نہ یہ ہوتا سارا عالم نہ یہ کاروبار ہوتا. نہ یہ ہوتا سارا عالم نہ یہ کاروبار ہوتا. پیدا حبیب اپنا خالق اگر نہ کرتا خود بھی نہ آپ ظاہر پروردگار ہوتا.
پروردگار ہوتا اشکوں کے پھول سارے قدموں میں ڈال دیتا اشکوں کے پھول سارے قدموں میں ڈال دیتا گر سامنے وہ میرے جانے بہار ہوتا گر سامنے کیا شعر ہے واہ 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 اشکوں کے پھول اشکوں کے پھول سارے سارے قدموں میں ڈال دیتا گر سامنے وہ میرے جانے بہار ہوتا پڑھیے گر سامنے وہ میرے جانے بہار ہوتا اے کاش دیکھ لیتا اس شمع رو کو میں بھی کاش دیکھ لے اے کاش دیکھ لیتا اس شمع رو کو میں بھی گر سامنے وہ میرے پروانہ وار میں بھی ان پر نثار ہوتا اے کاش دیکھ لیتا اس شمع رو کو میں بھی پروانہ وار میں بھی اس پر نثار ہوتا مر مر کے میں گیا تھا طیبہ کی جلوگاہ میں مر مر کے میں گیا تھا مر مر کے میں گیا تھا طیبہ کی جلوہ گاہ میں واپس کبھی نہ آتا اگر اختیار مر مر کے میں گیا تھا طیبہ کی جلوہ گاہ میں واپس کبھی نہ آتا اگر اختیار ہوتا اسناد کا مقطع ہے اسناد کے خالق الحاج
علامہ سائن چشتی رحمۃ اللہ علیہ، یہ نعت شریف مجھے ان آپ کے سامنے پڑھنے کا بھی شرف حاصل ہے۔ واہ واہ، ہے یہ دل کی آرزو بھی، ہے یہ جان کی تمنا، ہے یہ دل کی آرزو بھی، ہے یہ جان کی تمنا، سائم کی لاش ہوتی ان کا دیار ہوتا، سبحان اللہ، کی لاش ہوتی ان کا دیار ہوتا، ہے یہ دل کی آرزو بھی، آرزو بھی، ہے یہ جان کی تمنا، سائم کی لاش ہوتے ان کا یہ دل کی آرزو بھی، ہے یہ جان کی تمنا، سائم کی لاش ہوتے ان کا دیار ہوتا، کی لاش ہوتی ان کا دیار ہوتا، سائم کی لاش ہاں، ہے یہ دل کی آرزو بھی، ہے یہ جان کی تمنا، سائم کی لاش ہوتی ان کا دیار ہوتا، سائم کی لاش ہوتی ان کا دیار ہوتا، نہ وہ گر جہاں میں پیدا میرا تاجدار ہوتا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگلے ہاں جی دوبارہ تو جاری و ساری رہے گی۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، جزاک اللہ۔ بیٹھے رہو شاہ صاحب کی رحمت۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، سیدی مرشدی، یا نبی یا نبی، سیدی مرشدی، یا نبی یا نبی، آقا کی آمد، مرحبا، آقا کی آمد، مرحبا، مدنی کی آمد، مرحبا، سرکار کی آمد، مرحبا، لجپال کی آمد، مرحبا، شان مصطفیٰ، عظمت و شان مصطفیٰ، زندہ باد، عظمت و شان مصطفیٰ، زندہ باد۔ واہ جی، شاہ صاحب اللہ نے بہت خوبصورت انداز میں حضور بابا جی سرکار کا یہ آئی ڈی ہے علامہ سائن چشتی، کلام بلاغت نظام پیش کیا۔ ایک کیفیت تھی، ان کی اپنی بھی کیفیت ہوتی ہے اور پھر
सामीन पर एक खास कैफियत थी। क्यों ना हो, ये उस महबूब का जिक्र है, उस बारगाह का जिक्र है जिसमें हाजिरी के लिए 70,000 फरिश्ते सुबह और 70,000 फरिश्ते शाम को हाजिरी पेश करते हैं और सलाम नियाज पेश करते हैं और आका अलैहिस्सलाम से अपनी अकीदत व मोहब्बत का इजहार करते हैं। और उस बारगाह को लाखों सलाम जिन्होंने हमें अल्लाह तबारक व तआला की पहचान अता की। हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम के हवाला से बाद लोगों के दिलों में जो शुकूक व शुबहात हैं, उसके हवाला से ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह अलैह ने ईमान अबी तालिब किताब में एक फतवा दिया है। उसमें उन्होंने ये बताया कि वो महबूब जो कंकरों को कलमा पढ़ा सकता है, जो कंकरों को कलमा पढ़ा सकता है, उसकी ताकत पर शक कर रहे हो कि उसने अपने चचा को कलमा नहीं पढ़ा। ये तो अपने नसीब की बात है। बहरहाल मैं अपने वालिद गिरामी हुजूर बाबा जी सरकार हज़रत अल्लामा साहिब चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की मशहूर ज़माना तसनीफ़ जो अपनी तहक़ीक़ के एतबार से मुनफरिद है और 1400 साल तारीख़ इस्लाम में एक ख़ास संगे मीर की हैसियत रखती है, उससे हज़रत अबू तालिब के हुज़ूर उनका नज़राना अक़ीदत पेश करने की सआदत हासिल करता हूँ। आप फरमाते हैं कि सरापा दीन सरापा वफ़ा अबू तालिब, सुभान अल्लाह, सरापा दीन सरापा वफ़ा अबू तालिब, अरे रसूल पाक का मिदहत सराब रसूल पाक का मिदहत सराब तालिब। आज की हमारी महफिल की सदारत भी अबू तालिब के ये गुलिस्तान के फूल फरमा रहे हैं। मेरी मुराद हज़रत साहबज़ादा पीर सैयद आफ्ताब अजीम शाह साहब मद्दज़िल्लाह से है और हमारे मेहमान खुसूसी भी सैयदज़ादा ही हैं, साहबज़ादा सैयद तजम्मुल हुसैन गिलानी शाह साहब। और ये जो तशरीफ़ लाए हैं ना, ये हज़रत अबू तालिब की करामत ही है। आप और हम सब को यहाँ जमा किया गया है और इसकी जो है सआदत वो हासिल हमारे भाई शहजाद साहब ने की है, जिन्होंने ये याद दिलाया और आज हमारा ये प्रोग्राम जारी है कि सरापा दीन सरापा वफा अबू तालिब, रसूल पाक का मिदहत सरा अबू तालिब, खुदा की पाक अमानत संभालने वाला, खुदा की पाक अमानत कैसे अमीन है, खुदा की पाक अमानत संभालने वाला, इसारे शाह रिसालत बना अबू तालिब, सुभान अल्लाह, इसारे शाह रिसालत बना अबू तालिब। और खुदा के नूर के जलवों को लेके दामन में, हाय हाय हाय, खुदा के नूर के जलवों को लेके दामन में खुदा का दीन बचाता रहा अबू तालिब, खुदा का दीन बचाता रहा अबू तालिब। और रसूल पाक की रहमत नवाजने आई, रसूल पाक की रहमत नवाजने आई, जुबान इश्क से जब भी कहा अबू तालिब, सुभान अल्लाह, लेकिन जरूरी है जुबान इश्क से कहो, ये खुश्क से नहीं, जुबान इश्क से कहो, जुबान खुश्क से ना कहो। और रसूल पाक की रहमत नवाजने आई, खुदा पाक की रहमत नवाजने आई, जुबान इश्क से जब भी कहा अबू तालिब, खुदा ने उसको फरासत भी दी, बसीरत भी, अमल की शान बढ़ाता रहा अबू तालिब, अमल की शान बढ़ाता रहा अबू तालिब। वो शेख वादी बतहा अरब का मर्द हुयूर, वो शेख वादी बतहा अरब का मर्द हुयूर, रईस मक्का बड़ों से बड़ा अबू तालिब, रईस मक्का बड़ों से बड़ा अबू तालिब, रईस मक्का बड़ों से बड़ा अबू तालिब। आप कहते हैं कि बहुत गुर्बत थी, इख्तियारी तो थी, लेकिन वो तो रईस मक्का थे, वो तो सरदार बता थे।
وہ اپنے والد گرامی کے حکم پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جشن ولادت سب سے پہلے منانے والے ہیں۔ سب سے پہلے جشن انہوں نے منایا ہے۔ یہ جو ہم لنگر پکاتے ہیں یہ حضرت ابو طالب کی سنت ہے۔ سبحان اللہ۔ 300 ایک روایت کے مطابق 300 ذبح کیے گئے اور تمام قبائل کی دعوت کی گئی اور مسلسل 3 روز تک لنگر چلتا رہا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جشن ولادت پر حضور کا جشن ولادت منایا گیا ہے اور حضرت ابو طالب نے سب سے پہلے اللہ کے بعد یہ منایا ہے۔ اور خود وہ شیخ وادی بطا، عرب کا مرد غیور، رئیس مکہ، بڑوں سے بڑا ابو طالب، ازل سے شان رسالت کا وہ مصدق تھا، تصدیق کرنے والا۔ ازل سے شان رسالت کا وہ مصدق تھا، دلیل بلکہ رسالت کی تھا ابو طالب، دلیل بلکہ رسالت کی تھا ابو طالب۔ غلامی شاہد عالم کی روز و شب ایسی، غلامی شاہد عالم کی روز و شب ایسی، ملی کسی کو نہ تیرے سوا ابو طالب، ملی کسی کو نہ تیرے سوا ابو طالب۔ اور تمہاری صلب میں نور علی فروزہ تھا، تمہاری صلب میں نور علی فروزہ تھا، تمہیں سے محبت نور خدا ابو طالب، تمہیں سے محبت نور خدا ابو طالب۔ اور طواف خانہ محبوب رات بھر کرنا، طواف خانہ محبوب رات بھر کرنا، عظیم تر ہے یہ پہرا تیرا ابو طالب، عظیم تر ہے یہ پہرا تیرا ابو طالب۔ اور تمہیں شجر سمردار، تمہیں ہو شجر سمردار باغ ہاشم کے، تمہیں ہو شجر سمردار باغ ہاشم کے، تمہیں سے شجرہ عطرت چلا ابو طالب، شجرہ عطرت چلا۔ اور تمہاری شان کو عظمت کو ہو سلام میرا، تمہاری شان کو عظمت کو ہو سلام میرا، قبول کرنا یہ ہدیہ میرا ابو طالب۔ اور تمہارے عزم نے ظلمت کو سر نگوں رکھا، تمہارے عزم نے ظلمت کو سر نگوں رکھا، تمہارے زور سے باطل مٹا ابو طالب۔ اور تمہاری گود میں ایمان کی جان پلتی رہی، تمہاری گود میں ایمان کی جان پلتی رہی، اور تمہارے گھر سے ہی ایمان ملا ابو طالب، تمہاری گود میں ایمان کی جان پلتی رہی، تمہارے گھر سے ہی ایمان ملا ابو طالب، تمہاری گود میں ایمان کی جان پلتی رہی، تمہارے گھر سے ہی ایمان ملا ابو طالب۔ مثال اس کی یقیناً محال ہے صائم، ہوئے حضور پہ جیسے فدا ابو طالب، مثال اس کی یقیناً محال ہے صائم، ہوئے حضور پہ جیسے فدا ابو طالب۔ سراپا دین سراپا وفا ابو طالب، رسول پاک کے مدد سرا ابو طالب۔ تمہاری گود میں ایمان کی جان پلتی رہی، تمہاری گود میں ایمان کی جان پلتی رہی، تمہارے گھر سے ہی ایمان ملا ابو طالب، تمہارے گھر سے ہی ایمان ملا ابو طالب۔ اب نعت رسول مقبول پیش فرمائیں گے جناب حافظ مجدد علی صاحب۔ صلی اللہ علیہ منگتا میں آلدہ، منگتا میں آلدہ، خادم علی ولی کے زہرا دلال پنج تندار پنج تندار، میری قبر دسو
ہوئے گا کیوں گا کیوں ہنیرا میری قبر جدسو ہوئے گا کیوں ہنیرا گر اپنے وچ میں دیوے گر اپنے وچ میں دیوے پنج تن دے والدا پنج تن دا نوکر پنج تن دا آلے نبی دا صدقہ اولاد جو ملی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ آلے نبی دا صدقہ اولاد جو ملی ہے پیارا والدہ سکھا کے پیارا والدہ سکھا کے اولاد نہیں سرکار سارے بیٹھے ہیں پنج تن نہیں سرکار یہ آن لائن چل رہا ہے پنج تن دا پنج تن دے درد ٹکڑے مل دے نے روز مینو پنج تن دے درد ٹکڑے مل دے نے روز مینو دنیا دانا طالب دنیا دانا طالب طالب نہ مالدار نوکر پنج تن دار نوکر پنج تن دار مولا علی دانائی مشکل کشائے یارو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری واہ واہ عظمت و شان ابو طالب عظمت و شان جناب ابو طالب عظمت و شان جناب ابو طالب مولا علی دانائی مشکل کشائے یارو مولا علی دانائی مشکل کشائے یارو نعرہ علی دالا کے نعرہ علی دالا کے دکھان ٹال دا نعرہ رسالت نعرہ حیدری توصیف نو فخر ہے کو کیا بات توصیف نو فخر ہے کو جہان اکبر سگنے جو پنج تن دے سگنے جو پنج تن دے او نال نال دان کر پنج تن دان کر پنج تن دان بہت خوب ماشاءاللہ ماشاءاللہ مجدد علی صاحب بہت خوبصورت انداز میں صاحبزادہ محمد توصیف حیدر کا لکھا ہوا تازہ کلام پیش کر رہے تھے اور کیا خوب کلام اور کیا خوب انداز سے پیش کیا گیا یہ ماشاءاللہ اس محفل کی خصوصیت ہے اس میں بارے دیگر پڑھا گیا ہے دوبارہ پڑھا گیا ہے ماشاءاللہ یہ اب پنجابی میں 2-3 روپائیاں حضرت ابو طالب کی شان ابو طالب سردار دی شان اچھی سبحان اللہ ابو طالب سردار دی شان اچھی خادم خاص رسالت معاب دائے خادم خاص رسالت معاب دائے چاچا جان رسولہ دے بادشاہ دا چاچا جان رسولہ دے بادشاہ چاچا جان رسولہ دے بادشاہ دا والد علی مولا ابو تراب دا چاچا جان رسولہ دے بادشاہ رسولہ دے بادشاہ دا والد علی مولا ابو تراب دے دائے
ہر قبیلے نے منیا سردار ہے سی نہیں وہ بنے گی چنیا ہویا خدا دی جناب دا ہے ہر قبیلے نے منیا سردار ہے سی چنیا ہویا خدا دی چاہے ابو طالب کو رب رسول چاہیا ابو طالب سردار دی شان آلہ رب تو بعد میلاد منان والے شانہ ویکھ کے نبی کریم دیاں سب تو پہلا ایمان لیا نبی پاک دے پیار وچ مست ہو کے شانہ عظمتاں اچھیاں پان والے نبی پاک دے پیار وچ مست ہو کے شانہ عظمتاں اچھیاں پان والے دسیا ساجد بخاری نے ہے پہلا ابو طالب ہی ناتا سنان والے سبحان اللہ دسیا ساجد بخاری نے ہے پہلا ابو طالب ہی ناتا سنان والے اے میں کفر دے فتوے نہ لام اللہ اے میں کفر دے فتوے نہ لام اللہ پہلو اپنے ناقص ایمان نو ویکھ اے میں کفر دے فتوے نہ لام اللہ پہلو اپنے ناقص ایمان نو ویکھ جس آگوش وچ نبی کریم آئے او دی شان وچ حکم قرآن نو ویکھ جس آگوش وچ نبی کریم آئے او دی شان وچ حکم قرآن نو ویکھ کہا جی کہ علم یجد کا یتیمن تو پڑھ آئے علم یجد کا یتیمن تو پڑھ آئے ابو طالب سرکار دی شان نو ویکھ اور جس پر ساجد حضور نے صدا کھاتا اس پاکیزہ دسترخوان ہمیشہ آپ ہی عطا کر رہے سی انہوں نے کھوا رہے سی لیکن دسترخوان تے ایک سی نا اور قربان شہ عالم ہے ذات ابو طالب قربان شہ عالم ہے ذات ابو طالب قربان شہ عالم ہے ذات ابو طالب تاریخ میں روشن ہے جذبات ابو طالب سب اہل محبت نے ساجد یہ گواہی دی ہر ایک نے مانی ہے خدمات ابو طالب ہر ایک نے مانی ہے خدمات ابو طالب اور اب کتنے گئے اب نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کریں گے جناب صاحبزادہ احمد مجتبیٰ چشتی صاحب اور یہ بھی بابا جی کی دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں صحت کلی عطا کرے بیمار ہیں صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیہ حبیب اللہ لجپال نبی میرے درداں دی دوا دینا سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیا بات ہے واہ واہ نبی کیا بات کیا بات کیا بات جدوں لوگ مدینے نوں ہن سانوں وی آقا ہن سانوں
خیرات عطا کرنا سرکار خیرات عطا کرنا سرکار دی مرضی یہ میرا تے سی کم اینا جھولی نو بچھاوے میرا تے سی کم اینا جھولی نو بچھا دینا لجپال نبی میرے درگاہ دی دوا دینا سائن دی تمنا رواں آ کے مدینے وچ سائن دی سری صاحب بھی سرکار آن لائن مدینہ شریف مسجد نبی تک کی بھی جی سر ان کے پاس ابھی یہ نہیں پتا کہ ادھر مدینہ شریف میں نعت سنی جا رہی ہے جائے گئی ہے بیٹھا ایک عاشق سن رہا ہے کیا بات ہے کیا بات ہے واہ جی واہ اب آخر پر صاحبزادہ سید تجمل حسین گیلانی شاہ صاحب منقبت باوجود حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ پیش فرمائیں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ صلاۃ السلام شاہ صاحب تین اشعار نعت کے یہ بیٹے نے بڑی خوبصورت نعت ادا کی، تو اسی موضوع پر بابا جی کی ایک نعت کے اشعار تھے تو پڑھ کر یہ مطلب پیش کرتا ہوں۔ نا آوے مینو منگن دا کرینا یا رسول اللہ، نا آوے مینو منگن دا کرینا یا رسول اللہ، آوے مینو منگن دا کرینا یا رسول اللہ، تیرے دردا مگر ہاں سگ کمینہ یا رسول اللہ، تیرے دردا مگر ہاں سگ کمینہ یا دکھا دینا اسانو ہن مدینے دی فضا نوری،
دینا اسانو ہن مدینے دی فضا نوری صدا وسدا روے تیرا مدینہ یا رسول صدا وسدا روے تیرا مدینہ نگاہ لطف فرماؤ شہ بغداد دے صدقے نگاہ لطف فرماؤ شہ بغداد دے صدقے بابر وچ آ گیا میرا سفینہ یا رسول اللہ. ساجد صاحب یہ بڑا خوبصورت شعر ہے بابا جی کا. ان کے دل کی تڑپ، ان کے دل کی آرزو پیش کر رہا ہوں. میں گل وچ پا کے پلڑا ڈوڑ کے ہاتھ روزے تیروں، میں گل وچ پا کے پلڑا جوڑ کے ہاتھ روزے تیروں ہے ایہو آرزو میری دیرینہ یا رسول اللہ، ہے ایہو آرزو میری دیرینہ یا رسول اللہ. میرے ستے ہوئے ہٹ پھیر مڑ کے جاگ پیندے نے کدوں ہائے میرے ستے ہوئے ہٹ پھیر مڑ کے جاگ پیندے نے کدوں جدوں آ جامدا حج دا مہینہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ، جدوں آ جامدا حج دا مہینہ یا رسول اللہ، موت آوے مدینے وچ تے سائم دی حیاتی جے موت آوے مدینے وچ تے سائم دی حیاتی وگرنا موت تو بدتر ہے جینا یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا وگرنا موت تو بدتر ہے جینا یا رسول اللہ. منقبت بحضور حضرت ابو طالب علیہ السلام.
پاسدار وفا ابو طالب ناصر مصطفیٰ ابو طالب ناصر مصطفیٰ ابو طالب پاسدار وفا ابو طالب ان کی عظمت کا پوچھتے کیا ہو ام شاہ خدا ابو طالب ان کی عظمت کا اللہ سبحان اللہ. اب میں کہتے ہیں چچا جان کو ام شاہ خدا ابو طالب ناصر مصطفیٰ ابو طالب اپنا ایمان چھپائے رکھتے تھے اپنا ایمان چھپائے رکھتے تھے گھر تھے ایمان کا ابو گھر تھے ایمان کا ابو طالب پاسدار نعرہ رسالت نعرہ حیدری شان سرکار ابو طالب شان سرکار ابو طالب پاسبان سرکار ابو طالب حضرت علامہ صاحب چشتی اپنا ایمان چھپائے رکھتے تھے گھر تھے ایمان کا ابو طالب پاسدار وفا ابو طالب نعت گو ہے حضور کے پہلے نعت گو ہے حضور کے پہلے رہبر و رہنما ابو طالب رہبر و نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ نعت گو ہے جناب ابو طالب زندہ باد عظمت و شان جناب حضرت ابو طالب زندہ باد عظمت و شان جناب حضرت ابو طالب زندہ باد فیضان صائم چشتی جاری رہے گا فیضان صائم چشتی جاری رہے گا فیضان صائم چشتی جاری رہے گا جان لیتے تھے نور عرفان سے مصطفیٰ کی رضا ابو طالب شاہ جی شیخ کو جو طلب ہے مصطفیٰ کی رضا ابو طالب جان لیتے تھے نور عرفان سے مصطفیٰ کی رضا ابو طالب آیا کس کے وہ قرب حصہ میں جو ہے تم کو ملا ابو طالب
دکھا دیا تو نے عشق کا راستہ عشق کا راستہ مصطفیٰ نے ہے تجھ سے پیار کیا مصطفیٰ نے تجھے ہے پیار کیا تیرا مرتبہ مصطفیٰ نے ہے تجھ سے پیار کیا تیرا مرتبہ ابو طالب تیرا مرتبہ ابو طالب خاص تسکین روح نے پائی خاص تسکین ہے روح نے پائی جب بھی دل نے کہا ابو طالب جب بھی دل نے کہا جب بھی دل نے کہا ابو طالب خاص تسکین روح نے پائی جب بھی دل نے کہا ابو طالب جب بھی دل نے کہا ابو طالب مکہ ہے حضرت صاحبزادہ محمد لطیف ساجد گم تھے ساجد نبی کے جلووں میں گم تھے ساجد نبی کے جلووں میں عشق میں تھے فنا ابو طالب عشق میں تھے فنا ابو طالب گم تھے ساجد نبی کے جلووں میں گم تھے ساجد نبی کے جلووں میں عشق میں تھے فنا ابو طالب عشق میں تھے فنا ابو طالب پاسدار وفا ابو طالب کیا بات آئی تبسم قادری صاحب اپنی حاضری پیش کریں میں جی بڑی بھجنا سکے جی نہیں کوئی نہیں بلا لیا نا میں میں شادی جانا تھا نہیں پھر نہ شادی میں چھوڑ بسم اللہ الرحمن ڈال بھائی بلا لیا بس بلا لے سرکار ابو طالب دی محفل چ اگر فیض یابے پاسبان ابو طالب نے نہیں آنا تے اور کی نہیں آنا پاسبان ابو طالب سرکار صاحب چشتی نے کہ ساڈے کول جڑی دولت ہے محبت دی مودت دی تے انہاں دے صدقے ملی سر بالکل واہ 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم بالیقین مجھ پہ ہے فیضان ابو طالب کا جی واہ بالیقین مجھ پہ ہے فیضان ابو طالب کا ہوں ازل سے میں قدردان ابو طالب کا ازل سے میں قدردان بالیقین مجھ پہ ہے فیضان ابو طالب کا بالیقین مجھ پہ ہے فیضان ابو طالب کا ہوں ازل سے میں قدردان ابو طالب کا اور شاہ جی گھر کا گھر سارا ہے ذیشان ابو طالب کا گھر کا گھر تو ہے اہل نور تیرا سب گھرانہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا گھر کا گھر سارا ہے ذیشان ابو طالب کا
خلد میں کنبہ ہے سلطان ابو طالب کا اور کیسے ای کان سے ایمان کی جان کو پالا کیسے ای کان سے ایمان کی جان کو پالا تجھ پہ ظاہر نہیں ایمان ابو طالب کا کیسے ای کان سے ایمان کی جان کو پالا تجھ پہ ظاہر نہیں ایمان ابو طالب کا وہ اتنی یقین دی ایمان دی منزل دے اتے فائز نے کہ تم یقین نہیں کر رہے انہوں نے ایماندار کیسے ایمان سے ایمان کی جان کو پالا تجھ پہ ظاہر نہیں ایمان ابو طالب کا اور ان کے حصے میں نہیں عشق نبی کی دولت ان کے حصے میں نہیں عشق نبی کی دولت جن کو حاصل نہیں عرفان ابو طالب کا ان کے حصے میں نہیں عشق نبی کی دولت جن کو حاصل نہیں عرفان ابو طالب کا اور خدمت شاہ کا سلے سے ہے ملی خدمت شاہ کے سلا سے ہے ملی ان کو جنت مرتبہ تو بھی تو پہچان ابو طالب کا اور شعر دیکھیے گا شاہ جی کہ عمر بھر محسن کونین تو ممنون رہے عمر بھر محسن کونین تو ممنون رہے ہم بلا بیٹھے ہیں احسان ابو طالب کا عمر بھر محسن کونین تو ممنون رہے ہم بلا بیٹھے ہیں احسان ابو طالب کا اور ان کی عظمت کی میرے شاہ نے گواہی دی ہے اور شاہد ہوا قرآن ابو طالب کا ان کی عظمت کی میرے شاہ نے گواہی دی ہے اور شاہد ہوا قرآن ابو طالب کا اصل جناب ابو طالب کے ساتھ اتنا بغض کس وجہ سے ہے کہ بغض حیدر نے تیری آنکھ پہ پردے ڈالے بغض حیدر نے تیری آنکھ پہ پردے ڈالے جب ہی دشمن ہے تو ہر آن ابو طالب کا بغض حیدر نے تیری آنکھ پہ پردے ڈالے جب ہی دشمن ہے تو ہر آن ابو طالب کا اور چشم رحمت شاہ کونین ہے حاصل مجھ چشم رحمت شاہ کونین کی حاصل ہے مجھے 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 میں تبسم ہوں ثنا خان ابو طالب کا ہوں ازل سے میں قدردان ابو طالب کا عمر بھر کونین تو ممنون رہے ہم بلا بیٹھے ہیں احسان ابو طالب کا یہ ایک مسدس ہے اس کے 2 بند پیش کرنا چاہوں گا آپ کی خدمت میں کہ لب پر ہے میرے مدحت عمران کا آغاز جس ہستی پہ تھا سید والا کو بڑا ناز جو شاہ مدینہ کے بنے مونس و دمساز جس ذات کے سینے میں تھا اسلام کا ہر راز ٹھہرا اسی مجلس پہ ہر ایک اہل نظر ہے اسلام کی پہچان تو عمران کا گھر ہے ٹھہرا اسی مرکز پہ ہر ایک اہل نظر ہے اسلام کی پہچان تو عمران کا گھر ہے اور بچپن سے میرے آقا کو سینے سے لگایا دشمن کی بری نظروں سے ہر آن بچایا کیا خوب نگہبانی کو ہے تو نے نبھایا ہر روز نئی سیج پہ آقا کو سلایا بچپن سے میرے آقا کو سینے سے لگایا دشمن کی بری نظروں سے ہر آن بچایا کیا خوب نگہبانی کو ہے تو نے نبھایا ہر روز نئی سیج پہ آقا کو سلایا اسلام کا محسن ہے تو ایثار کا ضامن تطہیر کا وارث ہے تو عرفان کا محسن اور جب تک بھی زمانے میں یہ اسلام رہے گا سلطان عرب اونچا تیرا نام رہے گا ممنون زمانہ تیرا ہر گام رہے گا عرفان تیرا جاری صبح و شام رہے گا اور خاموش محبت تیرے ایمان کی سند ہے خاموش محبت تیرے ایمان کی سند ہے کیا کم ہے کہ تو حیدر و حسنین کی جد ہے جب تک بھی زمانے میں یہ اسلام رہے گا سلطان عرب اونچا تیرا نام رہے گا ممنون زمانہ تیرا ہر گام رہے گا عرفان تیرا جاری صبح و شام رہے گا خاموش محبت تیرے ایمان کی سند ہے کیا کم ہے کہ تو حیدر و حسنین کی جد ہے
اور اے ام نبی قبلہ حاجات تیری ذات، اے پدر علی سید سادات تیری ذات، اسلام کا کرتی رہی اسبات تیری ذات، دورا کا سے کرتی رہی آفات تیری ذات، ہم حشر تلک ذکر تیرا کرتے رہے، اکرام سے دامان طلب پھرتے رہے۔ اور یہ میں ساری شعر پڑھ رہا ہوں، میں نے تو 2 دن کا یہ مذاق کا دیکھ پڑھ رہا ہوں کہ ظلمت میں ضیا بانٹے تیرے گھر کا اجالا، حاصل نظم بند ہے، ظلمت میں ضیا بانٹے تیرے گھر کا اجالا، تو شوکت اسلام ہے عظمت کا ہمالا، ظلمت میں ضیا بانٹے تیرے گھر کا اجالا، تو شوکت اسلام ہے عظمت کا ہمالا، مکتب تیرا عمران زمانے سے نرالا، گودی نے تیری ایسے شہنشاہوں کو پالا، نبیوں کا سردار ہے ایک ولیوں کا سردار، احمد مختار ہے کہ ہے ظلمت میں ضیا بانٹے تیرے گھر کا اجالا، تو شوکت اسلام ہے عظمت کا ہمالا، مکتب تیرا عمران زمانے سے نرالا، گودی نے تیری ایسے شہنشاہوں کو پالا، ایک نبیوں کا سردار ہے ایک ولیوں کا سردار، ایک احمد مختار ہے کہ حیدر جدار۔ اور آخری بات پیش کر رہا ہوں کہ تو کشتی عصمت کا نگہبان ہے عمران، تو کشتی عصمت کا نگہبان ہے عمران، تو امت احمد پہ مہربان ہے عمران، ہر ایک سے پہلا تو مسلمان ہے عمران۔ وہ ایمان کی بات کر رہے ہیں، میں کیا کر رہے ہیں؟ علامہ حسین شدید عبداللہ علیہ نے ہمیں یہ پہچان کرائی ہے، تو کشتی عصمت کا نگہبان ہے عمران، تو امت احمد پہ مہربان ہے عمران، ہر ایک سے پہلا تو مسلمان ہے عمران، ہر ایک سناگو کی تو پہچان ہے عمران، حسنین کے صدقے سے برم رکھنا خدا را، ہے پاس تبسم کے فقط تیرا سہارا۔ جانے رحمت لاکھوں سلام، شمع بز میں لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت لے لاکھوں سلام، پتلی گلے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت بے لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، یہاں سے پکارے آقا مدینے سنے، مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، اللہ وہ بچپنے کی اس خدا بھاتی صورت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، یا الہی آلِ رسول سلام آج زانا یا الہی صدقہ
رکھیں شاہ صاحب دعا فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. یا الہ العالمین ہماری یہ مختصر سی حاضری مختصر سی محفل اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرما. یا الہ العالمین اس محفل پاک میں تیرے پاک بندوں کا ذکر ہوا, تیرے محبوب بندوں کا ذکر ہوا اور اس کو نسبت رہی یا الہ العالمین حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے, جناب ابو طالب علیہ السلام سے نسبت رہی یا الہ العالمین. ان نسبتوں کے صدقے سے اس محفل کو اول سے آخر تک اپنی بارگاہ میں درجہ قبولیت عطا فرما. یا الہ العالمین اس محفل کو سجانے میں جس نے جو بھی کردار ادا کیا یا الہ العالمین, جناب ابو طالب نے جو پرورش حضور کی ہے یا الہ العالمین اس کے صدقے سے اس کو اجر عظیم عطا فرما. یا الہ العالمین تو جانتا ہے تیرے محبوب بندے ہیں یا الہ العالمین, یہ تیرے خاص بندے ہیں اور یا الہ العالمین تو سرور انبیاء علیہ السلام سے بڑھ کر تو نے کسی کو عظمت و شان نہیں دی. ان کی عظمت و شان کا صدقہ یہاں پہ بیٹھنے والوں کو اجر عظیم عطا فرما. اس محفل کو اپنی بارگاہ میں درجہ قبولیت بنا کے ہمارے لیے ذریعہ نجات بنا, ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنا. آج یہاں بیٹھ کر تیرے محبوب علیہ السلام کا ذکر کیا ہے, جناب ابو طالب کی بارگاہ میں نذرانہ پیش کیا ہے. کل قیامت والے دن ان کی پہچان کی توفیق نصیب فرمانا, حضور کی شفاعت نصیب فرمانا, قبر میں پل صراط میں حشر میں حضور کا ساتھ نصیب فرمانا. کل قیامت والے دن یا الہ العالمین اپنے عرش عظیم کا سایہ نصیب فرمانا. یا الہ العالمین تو جانتا ہے اس جوت کو جگانے میں, اس محبت کو جمانے میں علامہ صائم چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے خاص کردار ہے. یا الہ العالمین ان کی قبر کو منور فرما, کروڑ رحمتوں کا نزول فرما. وہ تیرے محبوب علیہ السلام کی آل سے محبت کرتے تھے, محبوب علیہ السلام کی اہل بیت سے محبت کرتے تھے, محبوب علیہ السلام کی امت کے اولیاء سے محبت کرتے تھے, حضور غوث پاک سے محبت کرتے تھے, اصحاب رسول سے محبت کرتے تھے. ان محبتوں کا واسطہ ان کی قبر پہ کروڑ رحمتوں کا نزول فرما اور ان کے فیضان کو تا قیامت جاری و ساری فرما. یا الہ العالمین ان کی اولاد کو اس کا بہترین اجر عطا فرما. صائم چشتی نے جو یا الہ العالمین تیرے محبوب علیہ السلام کی ثنا کی ہے, محبوب کے ماننے والوں کی ثنا کی ہے, اہل بیت اطہار کی ہے, اصحاب رسول کی ہے, اولیاء کی ہے. یا الہ العالمین اس پاک ثنا کا واسطہ ان کے بچوں پہ اپنا دست رحمت فرما, ان پہ اپنی نظر رحمت فرما. یا الہ العالمین ان کے بچوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پکا سچا غلام بنا. یا الہ العالمین اس محفل پاک کے صدقے سے, آج کے اس خاص دن کے صدقے سے, جناب ابو طالب علیہ السلام نے جو حضور کی خدمت کی ہے اس خدمت کے صدقے سے عالم اسلام کی خیر فرما, اسلام کا پرچم بلند فرما, اسلام کو رجوع عطا فرما. یا الہ العالمین بیمار کربلا امام سجاد کی بیماری کا واسطہ صائم چشتی صاحب کے جتنے بھی عزیز و اقارب بیمار ہیں تمام کو صحت کلی عطا فرما. ان کی اہلیہ محترمہ کو سیدہ کونین کی چادر تطہیر کے صدقے سے یا الہ العالمین صحت والی لمبی عمر عطا فرما, لمبی زندگی عطا فرما. یا الہ العالمین تو جانتا ہے ماں سایہ رحمت ہوتی ہے. یا الہ العالمین ان کے بچوں کو اس سایہ رحمت سے یا الہ العالمین معروم نہ فرما. یا الہ العالمین کو لمبی عمر بصحت و عافیت عطا فرما. یا الہ العالمین تاکہ ان کی یہ خدمت کر کے تیرے محبوب کے فرمان کے مطابق اپنی قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا سکیں. یا الہ العالمین ہم سب کو جن کے والدین زندہ ہیں ان کو اپنے والدین کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرما, اور جن کے والدین اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے ان کی بخشش و مغفرت فرما, ان کی قبر کو کروڑ رحمتوں سے نزول فرما. یا الہ العالمین
العالمین بھائی شہزاد صاحب کی والدہ محترمہ کی بخشش و مغفرت فرما، ان کی اہلیہ کی بخشش و مغفرت فرما، یا الہ العالمین ان کے بچوں کو اپنے سایہ رحمت سے محروم نہ کرنا، یا الہ العالمین اس محفل میں بیٹھنے والوں کو اجر عظیم عطا فرما، یا الہ العالمین اس محفل میں جس نے جس طرح بھی کسی طرح کا تعاون کیا ہے وہ تعاون سبحان اللہ کہنے کی صورت میں ہے، وہ محسن کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سن کر اپنی زبان کو جنبش دینے کی صورت میں ہے، سب کو اجر عظیم عطا فرما، آمین۔ جناب یا الہ العالمین جناب ابو طالب کی یا الہ العالمین جو بے جرم اسیر ہیں تمام کو رہائی عطا فرما، تمام مسلمانوں کی پریشانیاں دور فرما، تمام قرض داروں کو قرض سے نجات عطا فرما، تمام مسلمانوں کی نیک جائز خواہشات پوری فرما، ہم سب کو روضہ رسول پہ کھڑے ہو کر جناب ابو طالب کی شان بیان کرنے کی اور سننے کی توفیق نصیب فرما، حضور کے سامنے حضور کے چچا جی کا ذکر کرنے کی توفیق نصیب فرما، اور حضور کے گنبد خضرا سے اپنی خالی جھولیوں کو بھرنے کی توفیق نصیب فرما، فیضان گنبد خضرا سے اپنے قلوب و اذہان کو منور کرنے کی توفیق نصیب فرما، ہمیشہ ہمیشہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرما، یا الہ العالمین جو بھی پریشان حال ہیں کہیں بھی پریشان ہیں، یا الہ العالمین تو جانتا ہے سب کی پریشانیاں دور فرما، ہم سب کو آپس میں اتفاق و اتحاد نصیب فرما، یا الہ العالمین ذکر رسول کا صدقہ، ذکر جناب ابو طالب کا صدقہ، ذکر حضور کا صدقہ عالم اسلام کی خیر فرما، جو مسلمان ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں تمام کو ظلم سے نجات عطا فرما، شام کے مسلمانوں کی غیبانہ مدد فرما، فلسطین کے مسلمانوں کی غیبانہ مدد فرما، کشمیر کے مسلمانوں کی غیبانہ مدد فرما، برما کے مسلمانوں پہ اپنا نظر رحمت فرما، یا الہ العالمین ذکر رسول کا صدقہ، میلاد رسول کا صدقہ، اس ماہ ربیع الاول کا صدقہ ملک پاکستان کی خیر فرما، ملک پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت کرنے والوں کی خیر فرما، ملک پاکستان کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرنے والوں کی خیر فرما، جو نذرانہ پیش کر چکے ہیں یا الہ العالمین ان کو ذریعہ نجات بنا، اور ہم سب کو اس وطن کی ناموس پہ کٹ مرنے کی توفیق نصیب فرما، حضور کی ناموس پہ کٹ مرنے کی توفیق نصیب فرما، خاتمہ بالاسلام فرما، خاتمہ بالایمان فرما، خاتمہ بالایمان فرما، یا الہ العالمین جس طرح تبسم صاحب نے جناب ابو طالب کی شان بیان کی ہے، یا الہ العالمین اس شان کا صدقہ ان کی جو دلی خواہش ہے ان کے بھتیجے کی، یا الہ العالمین ان کو رہائی نصیب فرما، جناب علامہ سائن چشتی صاحب کی اہلیہ کو الحمدللہ رب العالمین، یا الہ العالمین ساری تعریفیں ہیں، تیری تعریفوں کا واسطہ دیتے ہیں، ان کو صحت والی زندگی عطا فرما، ان کو صحت والی زندگی عطا فرما، ہم سب کو نیک اور ایک بنا، محبوب علیہ السلام کی غلامی میں جینے اور مرنے کی توفیق نصیب فرما، خاتمہ بالایمان فرما، خاتمہ بالاسلام فرما، یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو، یا الہی گرمی محشر سے جب بڑھکے بدن دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ، یا الہی دکھا دے وہ مدینہ کیسی بستی ہے، یا الہی دکھا دے وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں دن رات تیری رحمت برستی ہے، ہم گناہگاروں پہ تیری مہربانی چاہیے، سب گناہ دھل جائیں گے رحمت کا پانی چاہیے، سب گناہ دھل جائیں گے رحمت کا پانی چاہیے، میلاد والے رسول کا واسطہ یا الہ العالمین خشک سالی کو دور فرما کے باران رحمت نازل فرما، باران رحمت نازل فرما، لخمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ، کہ تیرے دین پر ہو میرا خاتمہ، کہ تیرے دین پر ہو میرا خاتمہ، صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔